حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور ہم اپنے سیریز MD کیٹ کے سلسلے میں آج اپڈیٹ آپ کو بتائیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو کیس چلا ہے اس کی کیا آبزرویشنز ہیں۔ اس کے بعد پامی جو پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہے، اس نے لاہور میں بھی پٹیشن دائر کی ہے کہ PMDC کی سینٹرلائز پالیسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں جو ہے MD کیٹ ابھی تک سندھ حکومت ہائی کورٹ PMDC کے سلسلے میں ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے کہ یہ ریکنڈکٹ ہوگا یا ہائی کورٹ اس کو کیا فیصلہ دے گی۔ وہ اکتوبر کے اینڈ تک ویسے بھی کورٹ نے اس پہ ایک انویسٹیگیشنز جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو MD کیٹ جو ہے وہ میڈیکل ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اور یہ فالو کیا گیا ہے امریکہ سے، جو 1928 میں ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پہ چھوڑ رہے تھے اس پروفیشن کو، یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پریکٹس نہیں کر رہے تھے، اور پاکستان میں یہ 98 میں پنجاب سے شروع ہوئی ہے اور پھر یہ آگے بڑھتی ہوئی آج 2023 تک 2005 سے اس کو زیادہ اہمیت ملی، اور بورڈ سے جو امتحان تھے اس کو علیحدہ کیا گیا۔ اس میں بھی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل، جس کو سائنسز نمس کہا جاتا ہے، وہ آرمی کے انڈر میں ہے۔ اسلام آباد میں اس کے ایگزامینیشن سینٹر اور سارے CMH جو ہیں اس میں اس کے میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، جس طرح کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، اسی طرح کوئٹہ جو ہے کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہے، اسی طرح بہاولپور میں ہے، ملتان میں ہے۔ ملتان میں تو میں خود گیا تھا جب یہ وزٹ ہو رہی تھی، تو وہاں CMH جو ہے اس میں بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے۔ تو ان ساروں میں جو ہے وہ سویلین کی داخلہ کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو میں سندھ کے کینڈیڈیٹس کو کہوں گا کہ آپ جہاں جہاں بھی آرمی کے انڈر یا نمس کے انڈر جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے یا ان کے جو ادارے ہیں اس میں ضرور اپلائی کریں اور ادھر سے معلومات جو ہے وہ لیں۔ اب آتے ہیں کہ پامی نے جو ہے وہ کیا کہا ہے۔ پامی نے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں کیس داخل کیا ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے اس نے سینٹرلائز پالیسی کو اڈاپٹ کیا، جبکہ PMDC نے ستمبر میں آخری میرٹ لسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کالج کو اور اس کی پالیسی کو پبلک کرنا تھا، تو ہم نے تو ستمبر میں بھی اس کو کر دیا ہے۔ اب وہ آ کے اکتوبر میں اور رزلٹ کے بعد کیسے نئی ایڈمیشن کریں گے، اور ویسے بھی یونیورسٹیوں کا کام تو پوسٹ گریجویٹ تعلیم ہے نہ کہ انڈر گریجویٹ ہے، تو وہ جا کے اس پہ دھیان دیں، یا یہ MD کیٹ اور انڈر گریجویٹ اور MBBS لیول پہ یونیورسٹی کا جو دخل ہے یہ آئین اور پامی کے حساب سے یہ یونیورسٹی کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ دے شوڈ فوکس آن دا پوسٹ گریجویٹ اینڈ فل ڈاکٹوریٹ ڈگریز۔ اور اس کے علاوہ پامی نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں اس میں اسی پالیسی کے تحت گزشتہ سالوں میں ایک سال میں تو کوئی 300 سے زیادہ سیٹیں خالی رہ گئی تھیں، اور پھر 180 کے قریب گزشتہ سالوں میں بھی سیٹیں رہ گئی تھیں۔ تو یہ سیدھا پرائیویٹ کالجز کو نقصان ہے، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ سندھ میں بھی BDS کی بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ خالی رہیں، اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بھی کچھ سیٹیں خالی، ان کی فگر اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ تو ہوا پامی کا جو ہے وہ اسٹینڈ۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں بہت بڑا کیس چلا ہے، جس میں PMDC کے وکیل جو ہے وہ کل پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ PMDC کا ادارہ جو ہے وہ وفاقی ادارہ ہے، اور یہ ٹیسٹ اس کے انڈر میں کی، تو صوبے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ کینسل کرے، اور آئین کے مطابق بھی یہ 1 مرتبہ ہونی ہے، 2 مرتبہ نہیں ہونی ہے۔ تو جو گیجٹس اور جو پکڑے گئے ہیں بلوٹوتھ اور دوسرے GMS جو فونز تھے، تو اس کے سلسلے میں PMDC کا اسٹینڈ جو ہے وہ علیحدہ تھا۔ اس کے علاوہ جو والدین تھے جن کے بچوں نے اچھے نمبر لیے ہیں، ان کے وکیلوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ریکنڈکٹ نہ ہو۔
جبکہ جو اٹارنی جنرل تھا اس کا یہ خیال تھا کہ صوبائی حکومت کو اختیار ہے، یہ صوبائی معاملہ ہے، تو ہم نے ریکنڈکٹ کی تیاری کر دی ہے اور اب یہ جو ہے وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے انڈر میں یہ ٹیسٹ جو ہے موجود ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اس کی PIT کی رپورٹ بھی کوئی فیور میں نہیں ہے کہ آیا اس کے لیے کوئی ثبوت ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جناب سندھ کی جو انیشیل انکوائری تھی اس نے تو کلیئر کیا تھا کہ کوئی ہارڈ ایویڈنس نہیں ملا ہے۔ تو 40,000 سندھ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 40,000 جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ سندھ کی جو رزلٹ ہے اس کو بھی ڈکلیئر کیا جائے اور ہائی کورٹ کو جلدی سے جلدی یہ فیصلہ دینا چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 84 پٹیشنز ہیں اور سندھ میں بھی کافی 8-10 کے قریب پٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جو بچے ڈیسپریٹ ہیں یا وہ بے چین ہیں کہ ہم اگر پاکستان میں داخلہ نہیں ہوتی یا ان کی کو وہ دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں، تو ایک تو میں نے کہا تھا کہ دوسرے صوبوں کی سیٹیں جو ہیں وہ کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ہیں، تو اس میں ضرور اپلائی کریں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی آرمی کی کینٹونمنٹ ہیں، حیدرآباد میں تو نہیں ہے یہ میڈیکل کالج لیکن انسٹیٹیوٹ، لیکن کراچی میں ہے اور پنڈی میں ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو بہاولپور ہے، ملتان ہے اور میرے خیال میں دوسری جگہوں پہ بھی ہیں، تو اس میں وہ اپلائی کرنے کے لیے ویب سائٹس پہ اور وہاں اپنے کانٹیکٹس معلوم کریں۔ جو انٹرنیشنل سین ہے وہ بتا رہا ہے کہ جرمنی میں یہ تعلیم سب سے زیادہ کم ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، تو جو لوگ جن کے جرمنی میں کانٹیکٹ ہیں یا جرمنی میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، تو میرے خیال میں جرمنی از ون آف دا بیسٹ چوائس پر پاکستانی اسٹوڈنٹس کے، وہاں پہ ٹریول کے بھی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیوشن کی بھی کوئی فیس نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 8-10 جو کنٹریز ہیں جو پاکستان کے لیے انہوں نے ریکمنڈ کی ہے، اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رشیا کو نمبر 1 پہ رکھا ہے، UK ہے، چائنا ہے، جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے اور ٹرکی ہے۔ ٹرکی کیونکہ مسلم کنٹری ہے تو میرے خیال میں ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ٹرکی کی جو ویب سائٹ ہے یا اس کی یونیورسٹیز جو ہیں اس میں ضرور دیکھیں کہ اگر موقع رہی ہے، لیکن ادھر بھی MBBS کا ایک اچھا سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے